السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز کی حقیقت، نماز کیا ہے، نماز کی فضیلت حضرت سید امین القادری صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں بتایا ہے، اور تعویذ وغیرہ جو پہنتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا۔ آئیے حضرت سید صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ سوچ لیں گے کہ بھئی میں تو جو وہ 24 کھاتے کا سیٹ اور 48 دم میرے چلتے ہیں، 2-3 سائزنگیں چلتی ہیں، مگر میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مولوی کی بات کیا ہے، حیثیت رکھتی ہے؟ مولوی کی بات نہیں، یہ مولا کی بات ہے۔ کروڑوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی، لاکھوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی۔ دیکھ لو، بے نمازی ہائے ہائے کرتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ دو، پیر صاحب تعویذ دو، سید صاحب تعویذ دو۔ دیکھو، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس برکت کو اللہ نے اٹھا لیا، کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی روزی میں طاقت برکت لا سکے۔ جو اللہ اٹھا لے اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی، روزی سے برکت جاتی۔ اب گھروں سے برکت گئی، پھر برکت جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بندش کروا لیں گے، کیونکہ کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے بھائی، کسی نے کیا کیا؟ ہم نے خود کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑاڑا مارا۔ یہ جو بابا لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں نا، ہماری بے عملی کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ جس دن آپ باعمل ہو جائیں گے، بابا کو خود آپ کے پاس دعا لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ یہ بے عمل لوگ کی بات کر رہا ہوں، باعمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو خود آدھی روٹی اور ایک روٹی کے لیے تمہارے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی واقعی بابا بن جائے نا، وہ کوئی واقعی بابا بن جائے، وہ پبلک کے پیچھے نہ بھاگے، پبلک اس کے پیچھے بھاگے۔ یہ جو ہے وہ گاندھی جو چھپا ہوا ہے، اس کے لیے کتنی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، ایمان کھونے والی باتیں کرتے ہیں، طریقت کے نام پہ اڑگم دڑگم باتیں کرتے، تمہیں اپنے شکنجے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ جو جاہل، گوار، ان پڑھ، یہ ان کے چکر اور چنگل میں پھنس کر کے اپنا ایمان بھی گواتے ہو۔ عورتیں جاتی تو عزت بھی گوا دیتی ہے، آبرو بھی گوا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، سب بابا ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھ لیں، ہمیں پتا چلا ہے کہ بعض لوگ بابا گیری کے نام پر زنا کے دھندے کروا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، صورتحال ہے۔ خواتین جاتی، آبرو دے آتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں حالات کتنے نازک ہیں؟ اصل میں آپ موبائل گیم میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، آپ کو اپنے معاشرے کی خبر نہیں ہے، آپ فیس بک میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر۔ حالات سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہی تو تمہارے ہاتھ میں کھلونا دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، تم تھے، تم جدھر رخ کرتے تھے زمانے کی رفتار ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ اقبال کہتے ہیں، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں باہوں نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ بچیاں جا رہی ہے کہ کچھ تعویذ دے دو، اچھا رشتہ آ جائے، رشتے سے پہلے اس پر وبال آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو ہم سن رہے ہیں، سنا ہے ہم نے، اب تو مسلمان مسلم عورتیں پنڈتوں تک کے پاس، سادھوؤں تک کے پاس جاتی ہیں۔ کیا دین آ گئے؟ اللہ کے بندو، آپ سے پوچھتا ہوں، یہ رشتے کیا ہیں؟ چلے بات آ گئی تو یہ رشتے کیا ہیں؟ یہ رشتے آسمانوں سے بن کر آتے ہیں، یعنی جس کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا، کروڑوں رکاوٹیں ہیں، ملنا اسی نے۔ اب جب آسمانوں سے لکھ دیا گیا ہے تو ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد دو چیزیں، ایک تو شادی کا وقت آنا، اور دوسرا قسمت کے پارٹنر کا آپس میں مل جانا۔ وقت آ گیا، مل گیا، ہو گئی شادی۔ آپ کو اس کا کیا ٹینشن ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے کام میں آپ کیوں مخل ہیں؟ بس آپ اتنا کریں، دیر ہو رہی تو گڑ گڑائیں، اللہ جلدی کر دے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی۔ جلدی کر دیں، آپ اللہ سے عرضی کریں، کسی صاحب دل سے دعا کرائیں۔ اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی صاحب دل نہیں ملتا، پھر کہتا ہوں مزارات پر جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ولیوں کے آستانے پر جانا ایسے ہی ہے جیسے ان کی ظاہری حیات میں جانے سے فائدہ ملتا تھا، بعد وصال جانے کا بھی وہی فائدہ ہے۔ سلطان المشائخ حضرت سید نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جاتے تھے تو کبھی اندر نہیں جاتے تھے، ہمیشہ چوکھٹ سے جا کر کے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آپ جو لوگ گئے ہیں مہرولی شریف،
وہ جانتے ہیں کہ سرکار کی چوکھٹ سے مزار کتنی دور ہے. ان چیزوں کو آپ لوگ مانے نہیں مانے اپنی آپ کی بات ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھنا، پوری تقریر لوگ مان جائیں یہ ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب ولیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں. ہم نے کہا جس دن تو ولی کو سمجھ لے گا میں کم بول رہا ہوں تو زیادہ بولے گا. ہاں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے چادر غیرت کے نیچے چھپے. ارے نادان، جو میری قبا کے نیچے چھپ جائے تو اس کو نہیں پہچان سکتا. جو خدا کی قبا غیرت کے نیچے چھپے ہو تو ان کو کیسے پہچان سکتا؟ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا. کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ غوث پاک کو زیادہ بڑھا کے پیش کر رہا ہے ہندوستان میں، ایک قادری ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے. میں نے کہا تیرا منہ دے، واللہ قادری ہونے کی وجہ سے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کیا مبالغہ کروں گا. تو کہا جب کہا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک کر دیا. میں کہا ملا جی تو نے سمجھا کیا ہے غوث پاک کو؟ یہی تو توحید یہاں سے بیان ہوتی ہے. کہا غوث پاک نے مردہ زندہ کیا تو شرک ہو گیا، یہ کام تو اللہ کا ہے. میں نے کہا اللہ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا. جو سنائی دے وہ اللہ نہیں، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں، جو سجائی دے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں ہے وہ اللہ نہیں، جو گمان میں ہے وہ اللہ نہیں، جو وہم میں ہے وہ اللہ نہیں. تو پھر اللہ کو پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے اپنے دوست تمہارے درمیان دے دیا. عبد القادر ٹھوکر لگائیں گے، قم بسم اللہ کہہ کے مردہ زندہ کریں گے. تب پتا چلے گا جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کو بنانے والے قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا. نابالغ محققین کو توحید کیا پتا؟ انٹرنیٹ پر جو نابالغ محققین بیٹھے انہیں توحید کیا پتا جنہیں خود کی اردو بھی صحیح نہیں ہے. توحید تو ان سے لینا چاہیے جنہوں نے واقعی توحید کا جام پیا ہے. ہم کہتے ہیں صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تو مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہو گیا کوئی اپنا جنازہ خود پڑھا سکتے ہوئے. کہ ملا جی یہی توحید کا درس ہے. جب صابر کی یہ شان ہے تو صابر کو بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہو. توحید یوں بیان ہو. آپ کو کیا پتا ہے اس کا؟ توحید آپ کو کیا پتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا گئے اس میں. یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے چراغ روشن توحید کی روشنی سے منور ہے. یہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا بات دور نکلتی ہے. اولیاء اللہ کے پاس جاؤ انشاءاللہ جیسے حیات میں فیض ملتا تھا بعد وصال بھی. تو ناظرین کرام ابھی آپ نے پورے بیان کو سنا. حضرت سید امین القادری صاحب نے نماز کے بارے میں کیا ہی پیارا بیان دیا ہے. ناظرین بس گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں. چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.